یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پادری ڈاکٹر شہباز آئزک ہے اور میں اگاپے چرچ کے اندر خداوند کی خدمت کر رہا ہوں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے اگاپے ٹی وی کو یہ موقع دیا ہے، یہ چانس دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کو لانچ کر سکیں۔ اور آج ہم ایک نیا پروگرام اگاپے ٹی وی کے توسط سے لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے نام دیا ہے پاسٹرز ٹاک۔ اور آج پاسٹرز ٹاک کے اندر جس موضوع کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے کرونا وائرس اور موجودہ حالات، کہ ان حالات میں کس طرح سے ان حالات کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کس طرح سے ان حالات پر ہم بائبل کی روح سے نظر ڈال سکتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ خداوند کے لوگ پاسٹر صاحبان ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم اس کرونا وائرس کے حالات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہتا ہوں پادری انوسنٹ مسیح صاحب کا، یہ بھی اگاپے چرچ کے اندر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح پادری نعیم انور صاحب، یہ بھی اگاپے چرچ میں خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میرے اس طرف جو بیٹھے ہیں پادری سکندر صاحب، جو اگاپے چرچ کے اندر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور ریسنٹلی اگاپے چرچ جو ہے وہ بے شمار لوگوں تک اس مشکل وقت میں راشن پہنچا رہا ہے، خداوند کی خدمت کر رہا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کو ڈسکس کریں اور میں پادری صاحبان سے بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور خدا سے دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ آج ہم تیرے مقدس کلام کو سیکھنے والے ہیں، تیرے کلام کی باتوں پر غور کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر جب کہ یہ بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، پینک کا شکار ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر۔ تو میری دعا ہے کہ جب ہم اس صورتحال کو ڈسکس کریں بائبل کی روح سے تو ہماری مدد کرنا، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دنوں میں جب کرونا وائرس کا سنگین بحران چل رہا ہے تو کئی لوگ کنفیوز ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے سوال اپنے اندر رکھتے ہیں کہ آیا کہ کیسے ہم بائبل کے ساتھ اس کرونا وائرس کے ایشو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میرے ساتھ بھی کئی لوگوں نے سوال کیے، کئی لوگ پریشان ہیں، اور خاص طور پر کئی ایسے پادری صاحبان بھی ہیں جو ایسی تفاسیر پیش کر رہے ہیں جو کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو تسلی دیں، وہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ تو ان حالات میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بائبل کی روح سے ان حالات کو جان سکیں، ان پر بات کر سکیں کہ بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور اسی طرح میرے ساتھ جو پینل بیٹھا ہے پادری صاحبان کا، ان کے ساتھ بھی سوال ہوتے رہے، سوال لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ پادری انوسنٹ صاحب جو ان کے ساتھ جن سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان سے ہم سن سکیں۔ شکریہ بھائی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے۔ تو سب سے پہلا سوال جو آج کرونا وائرس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس جو ہے یہ دنیا کا خاتمہ ہے، یا خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں یہ ہمیں بتا رہا ہے؟ دنیا بے شمار سوال اس کے بارے میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ پادری صاحب میں نے بھی یہ پڑھا، میں نے ٹی وی پر ایک ویڈیو دیکھی یا یوٹیوب پر شاید، تو ایک پادری صاحب جو ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ بائبل کی پشین گوئی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں، کئی پادری صاحبان نے مجھ سے بات کی، لوگوں نے مجھ سے بات کی۔ پچھلے دنوں میں ترگڑی گاؤں میں تھا تو ہماری کلیسیا کی ایک بیٹی نے اور ایلڈر صاحب نے بات کی کہ کیا یہ دنیا کا خاتمہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، یہ کرونا وائرس دنیا کو ختم کرنے جا رہا ہے، یا اب یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی۔ تو پادری صاحب میری بائبل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں سمجھتا ہوں بائبل کو، جتنی سمجھ بوجھ خدا نے مجھے دی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ nobody knows کہ کب وہ آئے گا، چونکہ یسوع نے کہا کہ میں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی یہ کہہ دینا کہ خداوند یسوع مسیح ان کرونا وائرس کے جو خطرناک حالات ہیں ان کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یسوع مسیح آ رہا ہے، یا یہ خاتمہ ہے، یا یہ بائبل کی پشین گوئی کا پورا ہونا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قبل از وقت ہے۔
یعنی کہ بہت ہی قبل از وقت ہے. اگین میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو اس نے فرمایا کہ میں چور کی طرح آؤں گا, تو وہ آج رات کو بھی آ سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یسوع مسیح ابھی آ رہا ہے یا یہ کرونا وائرس کے جو پریشانی کے دن ہیں ان کے اندر ہم یہ فیصلہ کر لیں یا اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ یسوع مسیح آ جائے گا, تو میں پرسنلی اس کو بائے نہیں کرتا. میں اس کے حق میں, اس کے ساتھ میں نہیں جاتا. تو بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی بالکل, میرا ماننا یہ ہے کہ چونکہ یہ قبل از وقت ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی آمد تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ کلیسیا اٹھائی نہ جائے, چونکہ ابھی تک کلیسیا اٹھائی نہیں گئی ہے. کلیسیا یسوع مسیح کی کلیسیا کا اٹھایا جانا جسے ہم ریپچر کہتے ہیں, کاٹ اپ یا سنیچ اوے, کلیسیا کا اٹھایا جانا, ریپچر ہونا, جب تک کلیسیا اٹھائی نہیں جاتی تب تک ہم یسوع کی آمد کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح آ رہا ہے. سب سے پہلا کام جو ہوگا یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ یا دوسری آمد کے لیے وہ یہ ہے کہ کلیسیا اس دنیا کے اندر نہیں ہوگی. تو آپ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ دو طرح کی آمدیں ہیں یسوع مسیح کی. پہلے نمبر پر خاموش آمد ہوگی, اسے پوشیدہ آمد کہتے ہیں اور اسے ریپچر کا نام دیا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے. تسلنیکیوں کے کلیسیا کے نام خاتمے پالوس رسول لکھتے ہیں کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا زندہ بدل جائیں گے اور مردہ جی اٹھیں گے. یعنی کہ زندہ جو ہیں وہ بدل جائیں گے نرسنگا پھونکتے ہی, اور مردے جی اٹھیں گے, اور پھر ہم سب ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی کرونا کے دنوں میں یا ان خطرناک دنوں میں یسوع مسیح کی آمد کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ درست بات نہیں ہوگی. چونکہ مکاشفہ چوتھے باب میں یوحنا آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا, اور مکاشفہ چوتھے باب میں یوحنا کا آسمان پر ہونا عالم کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چوتھے باب سے, مکاشفہ پہلے 3 ابواب, چوتھا باب, چوتھے باب سے کلیسیا آسمان پر ہے. اور جتنی آفتیں آئیں گی, جتنی یہ مہریں سننے کی بھی شاید آپ نے بات سنی ہے. مہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی کھل گئی, دوسری, تیسری, یہ مہریں کھل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری مہروں کے کھلنے میں کالا گھوڑا, سفید گھوڑا, قحط نازل کرنے والا گھوڑا, یہ سارے آئیں گے. لیکن کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اسی دوران 666 کا دور چلے گا. اسی دوران 1,44,000 جو اسرائیل کے قبیلوں کے لوگ ہیں ان پر مہر کی جائے گی, جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد یسوع مسیح کی گواہی دیں گے, پرچار کریں گے. اور پھر مکاشفہ 19ویں باب میں جا کر ہم پڑھتے ہیں کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, اور اسے صاف اور مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا. اور یہ صاف مہین کتانی کپڑے جو ہیں راست بازوں کی, ایمانداروں کی راست بازی کے کام ہیں. تو میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے, یا بائبل کو جتنا میں سمجھ سکا ہوں, کہ ابھی یہ کہنا کہ یہ حالات یا وائرس یا فلو یا نزلہ جو ہے کرونا یہ یسوع مسیح کی آمد کی پیشین گوئی ہے, تو میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا. پہلا کام کلیسیا کا اٹھایا جانا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ فلو جو ہے, یہ نزلہ یا وائرس, یہ بائبل کے مطابق یسوع مسیح کی آمد کی نشانیوں میں سے ہے, تو it doesn't make sense. آپ نے متی 24ویں باب میں تو پڑھا ہوگا, میرے پاس بائبل مقدس میں میں نے نکالا ہوا تھا کہ اس پر جب بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ حصہ بھی رکھوں گا. تو متی 24ویں باب میں یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میرے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی. تو یہاں پر میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں متی 24واں باب اور اس کی 4 آیت سے. یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے, لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا, کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بونچال آئیں گے, لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. تو اس
اس لسٹ کے اندر یا آگے چل کر جو لسٹ ہے یسوع مسیح کی آمد کی نشانیوں کے بارے میں، اس میں سے ایک بھی فلو نہیں ہے کہ دنیا یسوع مسیح کی آمد کی نشانیوں میں سے وائرس یا فلو بھی ایک نشانی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت ہی بائبل کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ کرونا، یہ وائرس جو ہے یا یہ جو نزلہ ہے، فلو ہے، یہ یہ بائبل کے مطابق یسوع مسیح کی آمد کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان دنوں میں وائرس جب پھیلا ہوا ہے تو یہ بائبل کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، سپوز چلیں اس طرح سے آپ ڈسکس کر لیں۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ چلیں جی یہ وائرس ان دنوں یہ دنیا کا خاتمہ ہے، تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی تو پھر مصیبتوں کا شروع ہے، ابھی تو پھر مصیبتوں کا شروع ہوگا، ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یسوع مسیح آ رہا ہے یا یسوع مسیح کی آمد کی یہ نشانی ہے؟ پھر بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کرونا وائرس کتنی دیر چلے گا اور اس کے بعد کتنی دیر یسوع مسیح آئے گا۔ میں اپنی پرسنل رائے دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہیں تو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس صدی میں 2000 یعنی کہ یہ جو 21ویں صدی یا 20ویں صدی ہے، اس میں میرا ایمان کا حصہ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس صدی میں یسوع مسیح کا آنا ضرور ہے۔ ابھی 2020 چل رہا ہے، تو میری ذاتی کنوکشن ہے، میری ذاتی یہ قائلیت ہے کہ 2020 کے بعد کتنے سال بنتے ہیں یہ صدی پوری ہونے میں؟ 80 سال۔ میرا ماننا ہے کہ آج رات سے لے کر اگلے 80 سالوں میں یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی آمد سے پہلے جو سیکنڈ کمنگ ہے، کلیسیا کا اس دنیا میں ہونا، اس کا جواز نہیں ہے۔ تو اگر آپ ریپچر کو سمجھنا چاہیں تو میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ ریپچر آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا ہے، انجیلوں میں سنا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی، 2 لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا، 2 لوگ چارپائی پر ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ تو میرا یہ ریپچر ہے، یعنی کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا، ایماندار بڑی مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے۔ یہ بڑی مصیبتیں اسرائیل کے لیے ہیں۔ تو کلیسیا اس دنیا کے اندر ان سارے 4 باب سے 19ویں باب تک جتنی آفات ہیں، کلیسیا ان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کلیسیا ان میں شامل نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کی آمد کا جو سٹیج چیز سیٹ کرے گی وہ کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں یہ اٹھائے جانے کے بعد اٹھائے جانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک کلیسیا نہیں اٹھائی جاتی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو ریپچر کو میں اگر زیادہ بیان کروں تو آپ اس کو سمجھیں کہ اس وقت جب ریپچر ہوگا، کلیسیا اٹھائی جائے گی، یہ دنیا کی بہت بڑی نیوز ہوگی۔ اور آج کا جو آپ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں اور بے شمار ایپس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریپچر ایسا لگ رہا ہے کہ پھر اگین ہمیں نہیں پتا کب، لیکن جلدی ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی پوری دنیا کے اندر یہ خبر بنے گی، بریکنگ نیوز ہوگی کہ اتنے لوگ دنیا سے غائب ہو گئے ہیں، پاکستان سے اتنے لوگ غائب ہو گئے، اگاپے چرچ کی کلیسیا غائب ہو گئی ہے، یہ امریکہ سے اتنے لوگ غائب ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو چنے گئے، جن کو یسوع مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر ریپچر، کلیسیا کا اٹھایا جانا بہت بڑی خبر بننے جا رہی ہے۔ تو کئی بار لگتا ہے کہ دنیا کے حالات اس طرح بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن خالصتاً اگر آپ کہیں کہ کرونا وائرس کے دن جو ہیں یہ خاتمہ یا پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے، تو آئی ڈونٹ بائی اٹ، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ جی پادری صاحب، تو اور کوئی بات؟ کچھ پادری صاحبان کا خیال ہے کہ یہ بائبل مقدس کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ میرا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، بڑا واضح ہے کہ یسوع مسیح کی آمد کی نشانیوں میں فلو نہیں ہے، یعنی کہ زکام نہیں ہے، نزلہ نہیں ہے۔ تو اس نزلے کی بنیاد پر اگر آپ کوئی سمجھتا ہے پادری کہ یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، چونکہ یہ لسٹ آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اور بھی چند آیات پڑھ سکتا ہوں۔
हमने सुना बोंचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जी हाँ। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे, कत्ल करवाएंगे, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। उस वक्त बुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की उस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया तक होगी, तमाम दुनिया में होगी, तब ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। खात्मा तो होना है, लेकिन ये कोरोना जो है ये बाइबल की पेशेन गोई नहीं है, क्योंकि फ्लू निशानियों में से एक भी नहीं है। यीशु मसीह ने जो लिस्ट दी है, एंड टाइम्स की जो साइंस हैं, आखिरी दिनों की जो निशानियां हैं, उसमें ज़ुकाम कहीं पर भी नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि अब की बार दुनिया ना पानी से बर्बाद होगी, ना नज़ले से बर्बाद होगी, बल्कि आग से होगी। यानी कि अब की बार बर्बादी जो है या तबाही जो कैसे होगी, और ये दुनिया के अंदर एटम बम का बन जाना, पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो बन गए हैं, ये दुनिया को बर्बाद करने का बायस बनेंगे, और इनके बनने की वजह भी कोई ना कोई है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी भाई साहब, आपका कोई सवाल? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी बातें आपने कही। मेरा भी एक सवाल है कि क्या कोरोना वायरस कुदरती वबा है या खुदा का गज़ब या अदालत है? ये सवाल मैंने पिछले दिनों जब पैगाम दे रहा था तो मैंने उसमें बात की इसके बारे में भी कि ये वबा है या क्या, आपका दूसरी क्या सवाल था? वबा है या खुदा का गज़ब है या अदालत है? खुदा का गज़ब है या अदालत है? तो मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। शायद हम इस प्रोग्राम में सबको कवर नहीं कर सकते, लेकिन संडे के रोज़ मैंने पैगाम दिया तो मैंने उसमें कहा कि ये शायद कुदरती आफत कम है और इसका ताल्लुक कंट्रोल के साथ और तैयारी के साथ ज़्यादा है। अगर ये कुदरती आफत होती या कुदरती आफत है तो फिर क्यों उन मुल्कों में जहाँ पर अच्छा कंट्रोल किया गया, जिनकी तैयारी अच्छी थी इस बीमारी को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर अमवात कम हुई, वहाँ पर मरीज़ कम हुए। तो अगर ये कुदरती आफत होती तो मेरा ये मानना है, मेरी ये बिल्कुल कायलियत है, अगर ये कुदरती आफत होती तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता, नामुमकिन होता। आपको याद है मिस्र के अंदर जी जो कुदरती आफतें आई थीं, जो वबा आई, मैं पढ़ रहा था अभी कि जब जुएँ आई तो फिरौन के जादूगरों ने कहा कि ये खुदा के हाथ के अलावा कुछ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, ये हमारी पहुंच से बाहर है। मिस्र के जहाँ पेलोठे मरे, इसराइलियों का पेलोठा तो नहीं मरा, कोई भी नहीं, फिरौन का भी पेलोठा मरा है। क्या ख्याल है? यस, मरा है। तो जो खुदा की तरफ से जो नेचुरल आफत है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये कैसी आफत, अगर इसको हम नेचुरल आफत कहें या नेचुरल या कुदरती आफत कहें, तो फिर कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में इसके नुकसानात, एक मुल्क में ये ज़्यादा डैमेज कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, दूसरे मुल्क में कम। मैं कोरिया के बारे में पढ़ रहा था, कोरिया के अंदर तो बहुत कम नुकसान हुआ, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया इसको। जो लोग नहीं कंट्रोल अच्छा कर पाए वहाँ पर ज़्यादा अमवात हो गई। तो मेरे ख्याल से कोरोना को लाइफ समझना चाहिए कि यस इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये पहली दफ़ा नहीं है पादरी साहब के वबाएँ दुनिया में आई। मेरा ये मानना है कि जितनी वबाएँ आई पीक पर गई फिर ख़त्म हो गई, और कोरोना के बारे में भी ये मेरा ख्याल है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने पिछले दिनों एक लिस्ट, बड़ी लंबी लिस्ट बताई कि दुनिया में कितनी आफतें, एपिडेमिक्स जिसे कहते हैं या पैंडेमिक जो हैं, वो वबाएँ कितनी दुनिया में आ चुकी हैं। 2-4 मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। ब्लैक डेथ है, उसमें तकरीबन 200 मिलियन लोग मर गए थे। इसी तरह से येलो फीवर के अंदर जो 18वीं सदी में आए, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख लोग मर गए थे। रशियन फ्लू में इसकी वजह से 1 मिलियन लोग मर गए थे। एड्स की वजह से 25 से 35 मिलियन लोग मर गए थे। और स्वाइन फ्लू पिछले दिनों में आया, 2 लाख उससे लोग मर गए थे। फिर इबोला आया, उसमें भी तकरीबन काफ़ी लोग मर गए। तो अभी कोरोना वायरस से भी तकरीबन 2 लाख के करीब मर चुके हैं। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये कुदरती आफत की बजाय इसका ताल्लुक ज़्यादा जो है वो तैयारी के साथ और कंट्रोल के साथ। जो कौमें तैयार थी वहाँ पर कम नुकसान हुआ, जो नहीं तैयार थी वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ।
जिन्होंने अच्छा कंट्रोल किया उनकी तैयारी अच्छी थी। और पिछले दिनों मैंने एक और भी बात पढ़ी जो बड़ी शॉकिंग थी। संडे को मैंने ये पैगाम दिया और मंडे को मेरे एक दोस्त ने कोरिया से मुझे एक आर्टिकल भेजा जो मैंने स्टडी किया। एक जापानी प्रोफेसर कहता है, डॉक्टर है वो मेडिसिन का, तो वो कहता है कि ये कोरोना जो है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। मैं नहीं कह रहा कि ये वो सच कह रहा है, गलत कह रहा है, लेकिन जापानी डॉक्टर का ये ख्याल है कि ये आर्टिफिशियल है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये नेचुरल नहीं है। तो वो बड़ी आगे तक, बड़ी हद तक गया। वो कहता है कि मेरे 40 साल दौर में मैंने 40 साल एनिमल्स पर रिसर्च की है, मैं उसकी बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने 4 साल वुहान में उसी लेबॉर्ट्री में भी काम किया जहाँ से ये निकला है वायरस। तो कहता है 3 महीने से उस लेबॉर्ट्री का जो स्टाफ है उनके फ़ोन बंद पड़े हुए हैं और कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। वो कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि वो सब के सब मर गए हुए हैं, क्योंकि उस लेबॉर्ट्री के अंदर ये मैन्युफैक्चर किया गया था। आई डोंट नो कि ये दुरुस्त है गलत है, लेकिन मेरे पास ये खबर पहुंची या मेरे पास ये आर्टिकल है, रिसर्च है। और उस डॉक्टर का ये भी कहना है कि आप अगर ये मेरी बात अभी भी या मेरे मरने के बाद भी झूठी साबित हो तो मेरा नोबेल प्राइज़ आप वापस ले लें। मेरा जो मुझे नोबेल प्राइज़ मिला उसको आप वापस ले सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि हम इसको किस तरह पर इस न्यूज़ को समझें, लेकिन मेरा ये जो मैंने पढ़ा है मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। जब हम दुनिया में देखते हैं लोग डरे हुए हैं, हर तरफ खौफ व हरास है, तो हम मसीही होते हुए इसको किस तरह समझ सकते हैं या क्या कह सकते हैं? ये वबा कुदरती है या खुदा का गज़ब है या अदालत है? मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट नहीं है, ये कोई वो नहीं है, इसे कहते हैं जो गज़ब नहीं है। अगर गज़ब है भी तो इसकी वजह से लोग खुदा के करीब आ रहे हैं, लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये इंसान के अपने किए हुए काम हैं, तो फिर हम खुदा को कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं? तो साथ साथ एज अ क्रिश्चियन, जैसे आपने कहा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इस पर भी मैंने बात किया, पैगाम दिया है कि वॉकिंग विदाउट फियर इन द वैली ऑफ वायरस, कि वायरस की वादी में बगैर डरे हम कैसे गुजर सकते हैं, कैसे हम इस वायरस की वादी में से गुजर सकते हैं। तो मेरा ये ईमान है कि हम जो खुदावंद के लोग हैं, हमने प्रीच भी किया है, सुना भी है, आप खुदा की भलाई पर नज़र करें, खुदा की गुडनेस पर नज़र करें, वायरस पर नज़र ना करें। ज़बूर 91 लोग कह रहे हैं, बड़ा प्यारा वैलिड ज़बूर है कि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुल्क वबास से बचाएगा। खुदावंद हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। और मैं तो आजकल इन दिनों में जहाँ जहाँ जो आता हूँ मैं ये दुआ करता हूँ, खुदावंद मैं तेरा खून इन लोगों के बदन पर लगाता हूँ, इनकी चौखट पर लगाता हूँ। चूँकि मिस्र के अंदर जब आफत आई थी, जब मौत का फरिश्ता मार रहा था लोगों को, पिलौठे मार रहा था, तो लिखा है कि जिस जिस चौखट पर बरे का खून था मौत का फरिश्ता उसको छोड़ता गया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी चौखट पर बरे का खून होना चाहिए। अगेन साथ जहाँ पर हम मसीह होते हुए हमने डरना नहीं, पैनिक में नहीं जाना, ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रखना है। मैं ये भी कहता हूँ कि अपना फोकस कोरोना से हटाएं, यीशु पर लगाएं, यीशु की सलीब पर लगाएं। जैसे मूसा ने जब लोग सांपों से मर रहे थे तो खुदा ने कहा कि एक सांप को बलि पर लटका, पीतल का सांप बना, और जो जो उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तो मकसद ये था कि इनका फोकस डसने वाले सांपों से हटाना चाहिए और इनका फोकस दूर हटाकर उस बलि पर लटके हुए सांप पर होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने भी इसको कोट किया इसी हवाले को। तो यीशु ने कहा कि जैसे मूसा ने सांप को बियाबान में बलि पर लटकाया था, जितनों ने उस पर नज़र की वो जीते हो गए, जीती जान रह गए, इसी तरह जो मुझ पर ईमान लाते हैं वो भी जीती जान होते हैं या वो ज़िंदगी पाते हैं। तो मसीही होते हुए हमें यीशु पर फोकस रखना चाहिए। साथ साथ एहतियात ज़रूर करें। ये नहीं कि आप इस गुमान में रहें या ये कहें कि जी अब मैं मसीही हूँ तो मुझे अंधा मानना। ये आपने बड़ा वैलिड बात की। अंधा ईमान, क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन ईमान, मसीही ईमान। कई लोग कहते हैं अंधा ईमान नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं है क्रिश्चियन फेथ। मेरी बाइबल मुझे इजाज़त देती है, मेरा ईमान मुझे इजाज़त देता है कि मैं सवाल करूं। बाइबल पर सवाल हुए इसलिए इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई, इसलिए इतनी ज़्यादा इस पर लोगों ने किताबें लिखी बाइबल पर। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन फेथ ब्लाइंड नहीं है। क्रिश्चियन फेथ विदाउट रीज़न जो है वो फेथ नहीं है। हम क्रिश्चियन अकल की बुनियाद पर ईमान रखते हैं। मैंने ईस्टर पर पैगाम दिया था इस पर कि यीशु मसीह का जी उठना, उसके अंदर रीज़न है, अकल है, फाहम है, लॉजिक है उसके अंदर।
چونکہ لاش چرائی جو جاتی ہے وہ کفن اتارتا کوئی نہیں ہے، کوئی وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو بائبل بڑی لاجیکل کتاب ہے، بڑی ریزنیبل کتاب ہے۔ بائبل دنیا کی بہترین ریزنیبل بک ہے جو اندھے ایمان کی نہیں، ریزن یعنی کہ عقل کے ساتھ ایمان کی تعلیم دیتی ہے۔ تو کرسچن ہوتے ہوئے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ یسوع پر ایمان رکھتے، میں کہتا ہوں کہ ہاتھ دھوتے جائیں، ایمان رکھتے جائیں، ہاتھ دھوتے جائیں، جو آپ کا کام ہے آپ کریں، باقی خداوند یسوع مجھے آپ کی ایک بات یاد آ گئی، دکھ جو ہے تھوڑے عرصے کے لیے ہے، یہ چلا جائے گا۔ قہر دم بھر کا ہے، پریشانی تھوڑے وقت کے لیے ہے، یہ چلی جائے گی۔ ہم پھر خدا کی عبادت کو بڑی آزادی کے ساتھ کر سکیں گے۔ آمین۔ ڈیفینیٹلی میرا ایمان ہے کہ بہت جلد ہم اکٹھے ہوں گے خداوند کی عبادت کے لیے۔ اور اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس بھی جو ہے اس میں بھی خدا کا اچھا منصوبہ ہے، خدا کی بھلائی ہے اس کے اندر۔ خدا ہر چیز میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے چونکہ وہ بھلا خدا ہے، یس، اس کا کوئی منصوبہ برائی کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری زندگی میں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کرونا جیسی آفت پر بائبل کی روح سے نظر کر سکیں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب، آپ نے سارے سوالات کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، اور میرا ایمان ہے کہ تمام جو ناظرین دیکھ رہے ہیں انہوں نے برکت بھی پائی ہوگی۔ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان سارے حالات میں ہم خداوند یسوع مسیح کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں، یا خداوند کا کیا رول ہے ان سارے حالات میں؟ آپ کا سوال پادری اسکندر صاحب واقعی بڑا اچھا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کو، ایمانداروں کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کہاں پر ان سارے حالات میں سٹینڈ کر رہا ہے۔ جی، ایک یہ بھی میں نے کسی جگہ پر پڑھا، بلکہ امریکہ کے اندر یہ خبر چھپی بہت بڑی، کسی بشپ کا بیان تھا کہ ان سارے حالات میں خدا جو ہے، دنیا تو نوحہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، پریشان ہے، پینک میں ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا بھی لیمنٹ کر رہا ہے، یعنی کہ خدا بھی نوحہ کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ تو وہ بشپ صاحب کا جو خیال ہے وہ بڑا غلط ہے۔ اگر خدا بھی لیمنٹ کر رہا ہے، خدا بھی نوحہ کر رہا ہے، تو پھر وہ خدا نہیں ہے، پھر خدا سوورن خدا نہیں ہے، پھر کرونا خدا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ نے پوچھا کہ خدا کہاں پر ہے، تو میرا یہ ایمان ہے، مسیحی ہوتے ہوئے، خدا کا خادم ہوتے ہوئے، بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے، کہ خدا سوورن ہے، حاکم ہے، بے شک وہ اقتدار یا خود مختار ہے۔ کرونا بھی خدا کے اختیار میں ہے، کرونا بھی خدا کے اختیار میں ہے۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک اور سوال کیا، پتہ نہیں کس نے کیا، کہ جی یہ کیا خدا، شاید پادری نعیم صاحب جب ہم بیٹھے تھے تو بات کر رہے تھے کہ جی خدا کے بارے میں یا سیموئل کی روح کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ خدا سوورن خدا ہے، وہ خود مختار خدا ہے، وہ حاکم خدا ہے۔ تو خدا کو سب معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ شیطان بھی خدا کے اختیار میں ہے، شیطان بھی خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وہ اس بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو خدا کے اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ کرونا، خداوند یسوع مسیح کو، خدا کو معلوم تھا کہ یہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کب یہ چلا جائے گا، یہ کب اس نے یہ شروع ہونا تھا، خدا کو سب کو پتا تھا۔ خدا ہونے دیتا ہے چیزوں کو، وہ سوورن خدا ہے۔ وہ جیسے میں نے ایک دن بات کی کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا، اس کو پھینک دیا، پوتیفر نے اسے جیل میں ڈال دیا، اور وہاں پر بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ لیکن اس کے بھائی، جب یوسف مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے یعقوب کی موت کے بعد یوسف کے پاس آ کر ایک اور چالاکی کھیلی کہ تیرے باپ نے کہا تھا کہ تو اپنے بھائیوں کے گناہ کو معاف کر دینا۔ تو یوسف رویا، اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ کیا میں خدا ہوں؟ اس نے کہا تم نے بدی کی، تم نے ایک بدی کا ارادہ کیا، خدا نے نیکی۔ تو خدا برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرنے کی قدرت بے شک ہے، وہ قدرت والا خدا ہے۔ بائبل کی سٹوریز جو ہیں وہ بڑی آپ کو کبھی عجیب لگیں گی، لیکن وہ بڑی ریئل ہیں، بڑی سچی ہیں، کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو لگتی ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ برائی ہے، لیکن اس میں سے بھی خدا نے اچھائی نکالی ہے۔ تو یوسف کا بیچا جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ خدا قادر خدا ہے، حاکم ہے، سوورن ہے،
اس نے برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کی. یوسف نے کیا, یوسف کہتے ہیں کہ تم نے بدی کا, خدا نے نیکی کا. خدا تو ایسے حالات میں سے بھی نیکی نکال سکتا ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ ان سارے حالات میں خدا, یہ نہیں ہے کہ خدا کو معلوم نہیں ہے, خدا نہیں جانتے ان حالات, یہ نہیں ہو سکتا. خدا کو سب پتہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں اس دنیا کے بادشاہ رول کرتے ہیں, خدا اوور رول کرتا ہے. خدا ساری چیزوں پر حاکم ہے. یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے خدا کے قبضے میں ہے, خدا کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے چیزیں. اور میں نے ایک اور بھی بات کی اس دن کہ ایوب کے دنوں میں جب ایوب پر مصیبتیں آئیں, دکھ آئیں, تو میں نے سوال کیا, پادری نعیم سے ہی شاید سوال کیا تھا کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر شیطان اس پر مصیبتیں لا رہا تھا؟ تو نہیں, خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کی جان کو نقصان نہ پہنچانا. تو میرا یہ بھی ماننا ہے کہ خدا تو ابلیس کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کئی سول کو بری رست آتی تھی, کہاں سے وہ آئی تھی؟ خدا کی طرف سے. ایسے ہی ہے. تو خدا کسی کو بھی, خورس بادشاہ کو خدا نے اپنے جلال کو, جو خدا کو جانتا تک نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو خدا تو برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کر سکتا ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ ان وائرس کے دنوں میں خدا, گاڈ از اپ ٹو سم تھنگ بگ. خدا کوئی بڑا کام کر رہا ہے, خدا کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. لیکن ان حالات میں بھی خدا کام کر رہا ہے. خدا اس میں سے بھی اچھائی نکالے گا. ابھی ہم کو نہیں معلوم, اس سال معلوم نہیں, اگلے سال معلوم نہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یس, خدا نے جو کیا وہ اچھا. یعنی کہ خدا ان حالات میں بھی میرا ایمان ہے کہ کام کر رہا ہے. خدا فیل نہیں ہوتا کبھی, خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا. خدا ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے. چرچز بند ہیں, چرچز کا بند ہونا خاص طور پر, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں خدا کی کیا مرضی ہے, لیکن اس میں سے کوئی بہتری نکلے گی. ہاللیلویہ. اور کوئی بات جو آپ کرنا چاہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پینکس پھیلا ہوا ہے, اس کے وسیلہ سے جو لوگ ہیں وہ بڑی خدا کی قربت میں آ رہے ہیں. ان کی جو دل میں جو پیاس ہے خدا کے لیے وہ بہت بڑھ گئی ہے. پہلے تو وہ چرچ میں آنا اتنا پسند نہیں کرتے تھے. آج کل جب بھی ہم جاتے ہیں, جس گلی میں بھی سے بھی گزرتے ہیں, اور ادھر سے ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاسٹر صاحب یہ چرچ کب لگ رہا ہے, کب کھلے گا چرچ, کب کھلے گا. یہ بہت اچھی بات لگتی ہے ہمیں کہ خداوند اس میں بھی کوئی بھلائی پیدا کر رہا ہے. خدا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گو کے چرچز بند ہیں, آسان نہیں ہے, خاص طور پر پادری صاحبان کے لیے بھی چرچز کا بند ہونا کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اگین آپ کا سوال تھا کیا یہ غضب ہے, ججمنٹ ہے, خدا کی عدالت ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ عدالت ہے یا عذاب ہے, جو بھی آپ اس کو کہیں, لیکن ان حالات میں لوگ خدا کے قریب آ رہے ہیں. جی, لیکن لوگ خدا کے قریب آ رہے ہیں. لوگوں کی تڑپ بڑی ہوئی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چرچ میں جائیں, خداوند کی عبادت کریں. تو یہ بات سچ ہے کہ یہ سارے حالات جو ہیں ہمیں ریوائیو کر رہے ہیں, بیدار کر رہے ہیں, ہمارے اندر خدا کی محبت جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. اور ایک بات میں اور آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں کافی حد تک آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا پتہ بھی چلے گا کہ کون خدا کا ٹھیک خادم ہے, کون خدا کا ٹھیک خادم نہیں ہے, کون صحیح ایماندار ہے, کون صحیح ایماندار نہیں ہے. یعنی کہ ہم ججمنٹ نہیں کر رہے, خدا ہے جو جج کرتا ہے لوگوں کو, وہ ہے جو منصف ہے, وہ ہے جو انصاف کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان دنوں میں بہت سے چہرے بھی بے نقاب ہوں گے. کیا خیال ہے؟ ہو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں. ہاں جی, لیکن ہماری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ان سارے حالات کو ٹھیک کرے. کلیسیا کا کام ہے دعا کرنا. بہت سارے شافی نظر نہیں آ رہے. ہاں, تو یہ بھی میں نے کسی جگہ پر اسٹڈی کیا کہ کہاں پر لوگ چلے گئے ہیں جو یہ دعا کرتے تھے. بیماروں کے لیے دعا کرنی چاہیے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن آج وہ لوگ اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے. کیا خیال ہے؟ جیسے آپ نے جیسے کہا ہے کہ میں نے کہا جیسے آپ نے کہا ہے. جی پادری حسین صاحب, آپ نے کوئی اور بات کرنی ہو؟ نہیں, تھینک یو, بہت مزہ آیا, بڑی اچھی باتیں آپ نے کی. میرا ایمان ہے کہ سننے والے حاضرین اس سے برکت پائیں گے اور سب کے لیے بھلائی پیدا. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, جیسے آپ نے سنا کرونا وائرس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا یہ خدا یسوع مسیح کی آمد کی نشانی ہے یا یہ دنیا کا خاتمہ ہے. تو میں نے جیسے عرض کی, میں نے بائبل مقدس میں سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ابھی جب تک کلیسیا اٹھائی نہیں جاتی, یہ کہنا قبل از وقت ہے. آپ پریشان نہ ہوں, پینک میں نہ جائیں. ہر دن جو ہے یسوع کی آمد یا بادشاہی قریب ہو رہی ہے.
لیکن 17ویں صدی میں بھی لوگوں نے سوچا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید یسوع آ رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لیکن اگین یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ یہ خدا کی عدالت ہے یا یہ خدا کا غضب ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو ایز لائف کا حصہ سمجھیں، اٹ از پارٹ آف لائف سمجھیں۔ تو پھر ایک اور ہم نے سوال جو ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ خدا کہاں پر ہے ان سارے حالات میں؟ تو میں نے کہا کہ خدا سوورن ہے، قادر خدا ہے، حاکم خدا ہے، وہ سارے حالات کو جانتا ہے۔ اس کی یہ نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں، اس کو پتہ نہیں، خدا کو سارے حالات کا پتہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، آپ جو ہماری آواز سن رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے برکت پائی ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، پینک میں نہ جائیں، ایمان پر کھڑے رہیں۔ یہ آفت جلد ختم ہوگی، آفتیں آئی ہیں اور وہ گئیں بھی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد اس آفت کو دور کرے گا اور ہم سب مل کر خداوند کی عبادت کریں گے۔ خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں پر غور کر سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس ساری گفتگو سے، ان سارے سوالوں سے جو ہمارے پینل نے پوچھے ہیں، آپ نے برکت پائی ہے، آپ نے بائبل کو بہتر سمجھا ہے۔ تو میں اپنے جو مہمان ہیں ان کا شکر گزار ہوں، پادری انوسنٹ صاحب کا، پادری نعیم صاحب کا اور پادری اسکندر صاحب کا، کہ انہوں نے یہ سوال ریز کیے اور ہم نے بائبل کو سمجھا، ان سارے حالات کے بارے میں جانا جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو آپ سب جو اگاپے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے بہت ساری کالز آ رہی ہیں، بہت سارے کمنٹس مل رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ جو کمپلیمنٹس ہیں، آپ کے یہ جو آراء ہیں، اس سے ہمیں برکت مل رہی ہے، ہم انکریج ہو رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور اگاپے ٹی وی آپ کے لیے برکت کا باعث بنتا رہے۔ شکریہ۔